اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے رب ذوالجلال کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم سورۃ القصص کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم سورہ النمل کو مکمل کر چکے ہیں۔ 20واں پارہ ہے، سورۃ القصص ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اس عظیم کام کی سعادت اور خوش بختی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس سلسلے کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کے اوپر ہم سب کو اجر کثیر، اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورہ قصص کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے اور ایسے حروف جن کے حقیقی معانی کو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو حروف مقطعات ہیں وہ ہیں طا، سین، میم، یہ 3 حروف آئے ہیں اس کے آغاز میں۔ سورۃ القصص کی دوسری جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ کریم نے یہاں بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیتیں ہیں، الکتاب کتاب کی، المبین جو کہ مبین ہے، یعنی یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے کتاب مبین کس چیز کو ارشاد فرمایا ہے؟ کتاب مبین کے 2 معنی علماء مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی ہے اس کا قرآن مجید، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین فرمایا ہے قرآن مجید کو۔ دوسرا کتاب مبین کا معنی ہے لوح محفوظ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب مبین جس چیز کو فرمایا ہے وہ چیز ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ اس کائنات کے اندر ہونا تھا اور اس کائنات کے بعد جو کچھ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے، اپنے پروگرامز، اپنے ارادے، مستقبل میں ہونے والے تمام معاملات، ان کا علم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ فرما دیا۔ لوح کا ویسے معنی ہوتا ہے تختی، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر لکھا جا سکے، لوح۔ جب یہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں نا، لوح کا معنی تو تختی ہے، محفوظ کا معنی یہ ہوگا کہ ایک ایسی لوح جو انسانوں کی پہنچ سے دور ہے، انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے، اس تک نہ کسی کی رسائی ہے اور اس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، اس میں نہ اپنی طرف سے کوئی ترمیم اور تخفیف کی جا سکتی ہے۔ اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ ابھی لوح محفوظ کے بارے میں کچھ اور بھی عرض کروں گا۔ ایک بنیادی بات پہلے سمجھ لیں، قرآن مجید کتاب مبین کے 2 معنی ہیں، ایک معنی قرآن مجید اور ایک معنی لوح محفوظ۔ اب ان دونوں کی بات میں اکٹھی بتانے لگا ہوں آپ حضرات کو۔ قرآن مجید کو تو سب پڑھ سکتے ہیں، جس کو بھی پڑھنا آتا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، اس قرآن کو دیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھ ہر کوئی نہیں سکتا۔ اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کی باریکیاں، اس کے اندر جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، اس کے اندر جو حقائق ہیں، جو معانی ہیں، معانی کے جو دریا اور سمندر بہہ رہے ہیں، ان تک رسائی بھی ہر کسی کی نہیں ہے۔
قرآن مجید سے جو گوہر یا موتی لوگ حاصل کرتے ہیں وہ اپنی اپنی دانست، اپنے اپنے فہم، اپنی اپنی ذہنی بساط کے مطابق اس سے معانی اور حقائق کو اخذ کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ ہر ایک کی پہنچ اس کے معانی تک بھی کما حق کو ہو نہیں ہے۔ کوئی ہیں خال خال لوگ جو قرآن مجید کو پوری گہرائی میں جا کر پڑھتے ہیں، اس میں غوطہ خوری کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو قرآن میں غوطہ زنی کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، باقی پڑھنے والے، دیکھنے والے، چومنے والے، اس کی زیارت کرنے والے وہ بے شمار لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، دیکھ تو سب سکتے ہیں، زیارت و تلاوت تو سب کر سکتے ہیں۔ لوح محفوظ کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ لوح محفوظ کو سب دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن کو سب دیکھ سکتے ہیں، لوح محفوظ کو سب دیکھ نہیں سکتے۔ لوح محفوظ تک سب کی رسائی بھی نہیں ہے، سب کی دسترس نہیں ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ایسے ہیں، برگزیدہ، چنیدہ، منتخب، رب کے پسندیدہ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، نظریں لوح محفوظ تک جا رہی ہوتی ہیں، زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو بھی تک رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کچھ لوگوں کو، اپنے برگزیدہ بندوں کو، چنیدہ بندوں کو، منتخب مقبول بندوں کو رب نے یہ صفت عطا فرما رکھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس لوح محفوظ تک بھی رسائی رکھتے ہیں۔ پھر ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ وہ ہے نا، دعا سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں۔ کیا جی؟ دعا سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں۔ تقدیر لوح محفوظ ہے، جو کچھ رب نے لکھا ہوا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو دعا کرنے سے جو تقدیر بدلتی ہے وہ تقدیر ہوتی ہے جو تقدیر معلق ہوتی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، اس کو ہم بدل دیں گے۔ اللہ نے اسے کہاں رکھا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ کے اس پورشن میں جو کیا ہے؟ تقدیر معلق۔ ایک تقدیر مبرم ہے، وہ اٹل ہے، وہ ہو کے رہے گی، اسے بدلا یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں لوح محفوظ کے حوالے سے۔ لوح محفوظ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی پکچر نہیں بننی چاہیے، کوئی تصویر، کوئی تخیل یہ نہیں بننا چاہیے۔ کیوں؟ یہ غیبی چیز ہے۔ جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، اسی طرح لوح غیب ہے، قلم غیب ہے، عرش غیب ہے۔ یہ ساری چیزیں جن کو غیب کہا گیا ہے، اس غیب تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ مطلب اس کا کوئی تخیل، کوئی تصور اس طرح کی ہوگی، لکڑی کی ہوگی، پتھر کی ہوگی، لوہے کی ہوگی، تو ہمارے ذہن میں کسی طرح کا بھی کوئی خیال، کوئی تصویر، کوئی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غیبی چیزیں ہیں، بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں۔ بس لو ہے تو ہے، ہم مانتے ہیں کہ لو ہے۔ اب بات غور سے سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں، یہ یا تو مانا ہے لوح محفوظ کی آیتیں ہیں، اور وہ لوح محفوظ کیا ہے؟ وہ روشن ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب مبین، کتاب روشن۔ اب میں اس کا ترجمہ روشن کر کے بھی آگے نہیں جانا چاہ رہا کہ ٹھیک ہے آپ کو معنی بتا دیا ہے کہ یہ کتاب ہے روشن، اس کی یہ آیتیں ہیں، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، تھوڑا مزید گہرائی میں آگے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے جی؟ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ ہاں جی، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی،
روشن کا معنی کیا ہے؟ یہ روشنی کیا ہے؟ روشن اللہ تعالیٰ کس چیز کو فرما رہا ہے کہ روشنی ہے؟ روشنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو اس کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس کی آیتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اس کے دماغ کی بتی جل جاتی ہے، اندر روشنی آتی ہے، اندر نور آتا ہے، اندر قلب میں، من میں، باطن میں، نظر میں، فہم و فراست میں، شعور میں، بصیرت میں، اندر۔ بھئی اندر روشنی ہوگی تو کچھ باہر نظر آئے گا نا، اندر ہی روشنی نہ ہو تو باہر نظر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ روشنی چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، انسان کو اس کی بڑی شدید بلکہ اشد ضرورت ہے، اس روشنی کی اندر کو روشن کرنا ہے ہم نے، ہماری ضرورت ہے یہ۔ جیسے خوراک ہماری ضرورت ہے نا بھائی، روٹی، غذا، خوراک ہماری کیا ہے؟ ضرورت۔ ایسے یہ روشنی، اندر کی روشنی، دماغ کی روشنی، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندگی صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتے۔ یہ روشنی ہمیں چاہیے۔ جس کے پاس یہ روشنی ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے۔ اور جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہے، جس کے پاس صرف تاریکی ہے، اندھیرا ہے اس کے پاس، اس کی نہ یہ زندگی کامیاب ہے اور نہ وہ زندگی کامیاب ہے۔ خاص بات کہنے لگا ہوں، اصل روشنی قرآن ہے۔ مختصر بات یہ ہے، لب لباب اور نچوڑ یہ ہے، اصل روشنی قرآن ہے، اصل نور قرآن ہے۔ جس کے پاس یہ نور ہے اس کے پاس دنیا اور جہان کے سارے خزانے موجود ہیں۔ جس کے پاس یہ قرآن کا نور نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس جدید دور کے اندر، مادیت زدہ دور کے اندر، ہم لوگ پیسے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جس فیلڈ میں، جس شعبے کے اندر پیسہ زیادہ ملے نا، ہم اپنی اولاد کو اسی شعبے میں ڈالتے ہیں۔ میڈیکل کے اندر یا انجینئرنگ کے اندر پیسہ چونکہ بہت زیادہ ہے، ہماری اولاد میں سے جو بچہ میٹرک کلاس کے اندر نمبر اچھے لیتا ہے، ہم کہتے ہیں ادھا دماغ بڑا تیز ہے، ان ڈاکٹر بناؤ یا انجینئر بناؤ، اے اس پاس سے بڑا کامیاب ہوئے گا تے پیسے بڑے کمائے گا۔ اور ڈاکٹر انجینئر بنانے کے چکر میں ہم انہیں پھر دین سے دور کر دیتے، دین سے یکسر نابلد، نا آشنا، قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اصل نور کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، بھئی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں نور چاہیے آؤ میرے پاس، آؤ میرے کلام کو دیکھو، میرے کلام کے اندر اصل نور پڑا ہوا ہے، میرے کلام کے اندر اصل روشنی پڑی ہوئی ہے۔ باقی سب اندھیرا ہے، پیسہ ہے مگر اندھیرا ہے، دولت ہے مگر اندھیرا ہے، مال ہے مگر اندھیرا ہے۔ بھی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اولاد میں سے وہ بچہ جو نکھٹو ہو، سکول میں ہر پیپر میں فیل ہو، نالائق ہو، اسے کچھ کرنا نہ آتا ہو، کچھ لکھنا نہ آتا ہو، کچھ پڑھنا نہ آتا ہو، اسی کہنے ہیں ان مدرسے پاؤ، جدی مضمونہ چو 4 مضمونہ چو سپلی آ جائے نا، اسی کہنے ہیں ان کی کرو، ان مدرسے پاؤ، مولوی بناؤ تے حافظ بناؤ، حافظ حافظ ان حافظ بناؤ، حافظ وہ پھر اسی حافظ ہی بنانے ہیں۔ جو بچہ معذور ہو جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر، ہم کہتے ہیں ان بھی مدرسے پا دو۔ جو بچہ ذہنی طور پر کمزور ہو یا جسمانی طور پر کمزور ہو، اسے کسی دینی مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔
ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ قابل بچہ، ذہین بچہ، لائق بچہ، اسے کہاں ڈالیں گے؟ میڈیکل میں۔ ان کے سے کالج چپاؤ، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، بیرسٹر بنے، ٹھیک ہے، سیاستدان بنے، وزیر بنے، بڑا بندہ بنے۔ ہمارے ہاں جو بڑائی ہے، جو ترقی ہے، جو بہت زیادہ فاسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میڈیکل فیلڈ ہے یا انجینئرنگ کی فیلڈ ہے۔ لیکن سمجھ لیں یہ ٹھیک ہے، دنیاوی فوائد ہیں اس کے اندر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل نور سے کیا ہے؟ محرومی ہے۔ اصل اندھیرے وہ تاریکی میں چلے گئے، وہ اندھیرے کی طرف چلے گئے، وہ زوال کی طرف چلے گئے۔ اصل کامیابی قرآن ہے، اصل نور قرآن ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ بات آپ حضرات سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جس کے پاس دین کا علم ہے اسے پروٹوکول دیا کرے۔ آج ہم عزت بھی کس کی کرتے ہیں؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک وکیل کی عزت ہے، ایک انجینئر کی عزت ہے، ایک ڈاکٹر کی عزت ہے، مولوی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایتے میرے کو کوئی بندہ مسئلہ بھی پوچھنا آئے نا، کوئی مسئلہ جی، مثلا آدھا گھنٹہ مجھے سمجھانے پہ لگے یا 15 منٹ لگے یا 1 گھنٹہ لگ جائے، جاتے وقت ہو گئے ٹھیک ہے جناب اللہ دے حوالے۔ صرف اگر لیٹر پیڈ کے اوپر، اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر وہ 2 گولیوں کے نام بھی لکھ دے تو ڈاکٹر 2000 روپیہ فیس وصول کرتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا۔ جسٹ اس نے لیٹر پیڈ پکڑا اور اوپر کیا کیا؟ 2 گولیوں کے نام لکھ دیے، یہ کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اگرچہ اس کے پیچھے اس کا تجربہ ہے، اس کا علم ہے، اس کی ڈگری ہے، وہ 2 گولیاں لکھنا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ 2000 لے رہا ہے، چلے ٹھیک ہے، جائز لے رہا ہے، میں نہیں کہتا غلط لے رہا ہے، اسے نہیں لینے چاہیے، میں نہیں کہتا، مگر یہ بھی تو ہمیں انصاف کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مولوی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے ہیں جی، تو کم سے کم اس مولوی کا ہمارے دل میں احترام تو ہونا چاہیے۔ چلے نہیں دینے پیسے نہ دیں، مولوی تے ویلے ہوندن، فی سبیل اللہ ہوندن جی، ہر کام کی فیس ہم طے کر لیتے ہیں۔ مولوی کو دینے کی بات آئے تو وہاں ہم کہتے ہیں لہ مولوی بھی ان پیسے کمان لگ پے، حالانکہ سب سے مشکل علم قرآن کا علم ہے۔ ایتھے ہن تسی سبحان اللہ بھی نہیں آکھی، میں نے کہا کیا ہے بھلا؟ سب سے مشکل علم۔ چیف آف آرمی سٹاف بننا بھی آسان ہے، قرآن کا عالم بننا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ پائلٹ بننا بھی آسان ہے، قرآن کی بات کرنا اور قرآن کی آیتوں کی تشریح کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ بھلا کیوں؟ ایک طرف ہے مسئلہ جان اور ایک طرف ہے مسئلہ ایمان۔ اب مجھے بتاؤ دونوں میں سے زیادہ ضروری اور انتہائی اہم چیز کون سی ہے دونوں میں سے؟ ہمارے ہاں جان کی بڑی قدر ہے بھائی، اگر آپریشن بھی کرانا ہے تو کسی ڈاکٹر، اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں جس نے اسپیشلائزیشن کی ہو، آئی اسپیشلسٹ ہو، اس سے جا کے آنکھیں چیک کرائیں گے۔ مسئلہ آنکھوں کا ہے جی، نازک مسئلہ ہے، آنکھ والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آنکھ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ آنکھ کا بھی ہو تو ہم کسی اللے تللے ایرے غیرے کے پاس، نتھو خیرے کے پاس نہیں جاتے، کسی عطائی حکیم کے پاس نہیں جاتے۔ کوئی ڈگری ہولڈر دیکھیں گے، اس کی اسپیشلائزیشن دیکھیں گے، اس کا سائن بورڈ دیکھیں گے، پی ایچ اس نے MBBS کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، یہ ہمارا حال ہے۔ اور جب دین کا معاملہ آئے تو اوتھے اسی ساڈی ٹھوس ہو جاندی ہے۔ معاملہ دین کا آئے تو ہماری ہوا نکل جاتی ہے، معاملہ دین کا آئے تو ہم اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو طلاقیں دے کے اور ایرے غیرے مولویوں سے مسئلے پوچھ کے اپنا نکاح قائم کیے ہوئے ہیں۔ بھائی دبی پٹی رکھو، ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب فتویٰ جاری کر دیتا ہے، کیڑے مولوی صاحب؟ او فلاں مولوی صاحب، تے پتہ کرو دل چاہے میرا حافظ ہوئے، حافظ۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی جی؟ یہاں نرے حافظ بھی ہیں نا، نرے حافظ، وہ بھی فتوے پہ جاری کر دیں۔ وہ دین والا معاملہ آئے تو اسی کہنے ہیں بھائی حافظ بھی چل جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ دین والا معاملہ آئے تو ہم وہاں پہ
ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے حافظ صاحب ہوئے تو بھی کم چل جائے گا، حافظ صاحب جین. یہ ہے ہمارا المیہ. اس المیے کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو کہ بڑی روشن ہے. تو ہے ایمان قرآن تے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سمجھ جاؤ یہ اصل روشنی یہ ہے، اصل نور یہ ہے، اصل دولت یہ ہے، اصل سرمایہ یہ ہے. میں اگر غلط نہیں کہوں اور آپ میری بات سے اگر اتفاق کریں، جس نے ایک آیت کو بھی سمجھ لیا ہے وہ زیادہ مالدار ہے بنسبت اس انسان کے جس نے ایک آیت کو بھی سمجھ کے نہیں پڑھا. اصل مالداری قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ ہے اصل مال، یہ ہے اصل دولت، یہ ہے اصل سرمایہ، یہ ہے. ہمارے دلوں کے اندر عزت، وقار، پروٹوکول، احترام آج دولت والے کا ہے، مال والے کا ہے. عالم کے لیے ہمارے دل میں کوئی عزت نہیں ہے. حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم غزوہ بدر کے شہداء کو جب تدفین فرما رہے تھے، شہیدوں کی لاشیں ہیں، بدری شہیدوں کی. کون سے شہید؟ بدری شہید. جب ان کی لاشیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ تدفین فرما رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترتیب قائم رکھو. کیا قائم رکھو؟ ترتیب. عرض کیا حضور کیا ہے ترتیب؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کا عالم ہے اس کی قبر آگے رکھو. قبر کے اندر بھی اسے عزت دو، اسے پروٹوکول دو، کیونکہ وہ سارے بدری شہیدوں میں سے وہ بدری شہید ہے جو قرآن کا عالم ہے اور قرآن کا حافظ ہے. اسے قبر کے اندر بھی پروٹوکول دو. اگر قبر کے اندر بھی پروٹوکول ہے تو دنیا کے اندر کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اس کا احترام ہونا چاہیے جو قرآن کا عالم ہے اور قرآن کا حافظ ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں. اصل روشنی یہ ہے ہر بینا نہیں ہوتا. یہ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. ہر بینا نہیں ہوتا اور ہر نابینا نہیں ہوتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہوتے تو نابینا ہیں مگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہے. اب بولیے گا وہ نابینا ہو کر بھی کیا ہے؟ بینا ہے. اور جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ بینا ہو کے بھی نابینا ہے. کیونکہ اصل روشنی، اصل نور، اصل بینائی، اصل بصارت، اصل بصیرت کیا ہے؟ قرآن. تلک آیات الکتاب المبین. یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو کہ سراپا روشن ہے. یہ روشنی اپنے دلوں کو دیں، اپنے سینوں کو دیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. تے نری تلاوت نال اے نور کو نہیں لبنا. کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ نری جدنا اسی تلاوت رکھے ہوئے ہے نا، اس تلاوت سے جس طرح کی تلاوت ہم کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے تو ایسے کرو کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ آئے رب فرما کیا رہا ہے. آگے لفظ آ رہا ہے تلاوت، اسی لیے میں نے بات کی ہے.